بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم نے 9th کلاس کا لیسن نمبر 10 ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ کرنا ہے. ڈرگ ایڈکشن نشے کی عادت, نشے کی لت, جو کہ ایک ہماری سوشل جو معاشرتی برائی ہے, سوشل ایول ہے, جس نے ہمارے معاشرے کو بلکہ پوری دنیا کے معاشرے کو جو ہے وہ خاص طور پر نوجوانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. تو اس کے جو ہیں ہم نے ڈینجرس امپیکٹ جو ہے سوسائٹی پر اور نوجوانوں پر پڑتا ہے اس کو دیکھنا ہے, اور اس کا جو تدارک ہے, اس کا علاج ہم کیسے کر سکتے ہیں, اس سے بچ کیسے سکتے ہیں, اس کے بارے میں آج ہم نے اس لیسن میں ہم نے پڑھنا ہے. فرسٹ 2 پیراگرافس ہم اس کے پڑھیں گے. کہتا ہے کہ ڈرگ ایڈکشن, نشے کی لت, ایڈکشن ہیبٹ از اے کامن پرابلم, ایک عام مسئلہ ہے آل اوور دی ورلڈ, پوری دنیا میں. کامن, عام پرابلم, مسئلہ آل اوور دی ورلڈ, پوری دنیا کا. کہتا ہے ڈرگ ایڈکشن از اے کامن پرابلم آل اوور دی ورلڈ ٹوڈے. نشے کی لت آج پوری دنیا کا عام مسئلہ ہے. دیر آر مینی فارمس آف ڈرگ ایڈکشن. کہتا ہے نشے کی لت کی کئی حالتیں ہیں. بٹ دی موسٹ ڈینجرس آف آل, لیکن ان حالتوں میں سب سے خطرناک حالت از دی ایبسلیوٹ ڈیپینڈنس آن اٹ, منشیات کا مستقل عادی ہو جانا ہے. ایبسلیوٹ ڈیپینڈنس, مکمل انحصار کر لینا ہے, مکمل عادی ہو جانا آن اٹ. کچھ نشے ایسے ہوتے ہیں جو انسان جو ہے اگر کرے تو ٹھیک, نہ کرے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن جو کچھ نشے کی وہ حالت, جب آپ کوئی بھی جو ہے وہ نشہ آور چیز استعمال کرتے ہیں اور آپ اس عادت کو پہنچ جاتے ہیں کہ اگر وہ نشہ آپ کو نہ ملے تو آپ اس کے بغیر نہ رہ سکیں, تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈینجرس فارم ہے. کہتا ہے کہ نشے کی بہت سی حالتیں ہیں, بہت سی اقسام ہیں, مگر سب سے خطرناک ترین حالت اس کا مستقل عادی ہو جانا ہے. لانگ ٹرم یوز آف ڈرگس, نشہ آور ادویات کا لمبے عرصے تک استعمال. لانگ ٹرم یوز, لمبے عرصے تک استعمال اب ڈرگس منشیات کا کازز وجہ بنتا ہے. پرماننٹ, مستقل, لاسٹنگ, اٹرنل, اینڈلیس مینٹل اینڈ فزیکل سکنس, جسمانی اور ذہنی بیماری کی سکنس, بیماری, النس, ڈیزیز. کہتا ہے منشیات کا لمبے عرصے تک استعمال مستقل ذہنی اور جسمانی بیماری کی وجہ بنتا ہے. یعنی کوئی بھی نشہ ہے, اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو خاص ایک وقت گزر جائے تو آپ کی جو باڈی ہے اس نشے کے لیے ہیز ٹو ہو جاتی ہے, آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. لیکن جب آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے آپ کے جسم پر منفی اثر پڑتا ہے, آپ کی صحت جو ہے اس سے خراب ہوتی ہے. دا مور ڈینجرس اے سبسٹینس از یوزڈ, جتنا زیادہ خطرناک مادہ استعمال کیا جائے گا. یعنی ایک شخص اگر جو ہے وہ چھالیہ یا رسیلی وغیرہ کھاتا تو وہ بھی نشہ ہے, لیکن چونکہ اس کے کام نقصانات زیادہ ہیں, ہارمفل کم ہے وہ, تو اس کا خطرہ کم ہوگا. جیسے جیسے وہ اس سے زیادہ خطرناک مادہ استعمال کرے گا, جیسے کہ گٹکا ہے تو وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگا, پھر سگریٹ ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہوگی, پھر چرس ہے, بھانگ ہے, ہیروئن ہے. یعنی اگر تھوڑا خطرناک مادہ استعمال کریں گے تو اس کا نقصان کم ہے, زیادہ خطرناک مادہ استعمال کریں گے تو اس کا نقصان زیادہ ہوتا جائے گا. تو کہتا تھا مور ڈینجرس اے سبسٹینس از یوزڈ, جتنا زیادہ خطرناک مادہ استعمال کیا جائے گا, سبسٹینس میٹر, دی مور رسک اٹ بیکمز, یہ اتنا خطرناک ہوتا جائے گا. رسکی, خطرناک, انسیف, تھریٹننگ, الارمنگ, ڈینجرس. جتنا زیادہ خطرناک مادہ استعمال کیا جاتا ہے یہ اتنا خطرناک ہوتا جاتا ہے. اٹس کانٹینیوس یوز, اس کا مسلسل استعمال کازز وجہ بنتا ہے ٹوٹل ڈیپینڈنس آن ڈرگس, منشیات کے مکمل عادی ہونے کی. یعنی جب آپ اس کا مسلسل استعمال کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ مکمل طور پر آپ اس پر انحصار کرتے ہیں. آپ کی زندگی کا دار و مدار پھر اسی پر ہوتا ہے. جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے تو آپ مر جائیں گے یا آپ کی جو ہے صحت کو زیادہ نقصان ہوگا. کہتا ہے کہ اس کا مسلسل استعمال اس کا مستقل عادی بناتا ہے. سم کائنڈز آف ڈرگس, منشیات کی کچھ اقسام دیٹ کاز, جو وجہ بنتی ہیں ڈسٹربنس, خرابی کی, ڈسٹربنس, ڈسٹریس, ٹربل, اریٹیشن آف مائنڈ اینڈ باڈی, ذہن اور جسم کے, آر ہیروئن, ان میں ہیروئن ہے, میریجوائنا, ان میں بھانگ ہے, ٹوبیکو, تمباکو کو کہتے ہیں, ویلیم, یہ سکون آور دوا جس کو ہم افیون بھی کہتے ہیں یا اس کو چرس کی سینس میں بھی لے سکتے ہیں, کوکین, کوکین بھی جو ہے کہ درخت کا ایک پائپ ٹائپ ہوتا ہے, اس کو استعمال کرتے ہیں, الکوہل اور شراب.
Some kinds of drugs that causes disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, valium, cocaine and alcohol. منشیات کی کچھ اقسام جو مستقل ذہنی اور جسمانی خرابی کی وجہ بنتی ہیں ان میں ہیروئن، بھنگ، تمباکو، چرس، کوکین اور شراب شامل ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیں۔ ڈرگ ایڈکشن از کازڈ، نشے کی لت کی وجہ بنتے ہیں، از کازڈ وجہ بنتے ہیں، وجہ ہوتے ہیں، انوائرمنٹل فیکٹر ماحولیاتی عناصر، یعنی وہ کہتے ہیں کہ نشے کی جو آپ کو عادت پڑتی ہے وہ آپ کے ارد گرد جو ماحول ہے اس کے اثر سے پڑتی ہے، انوائرمنٹل ماحولیاتی سراؤنڈنگس فیکٹرز عناصر ایشوز۔ کہتا ہے ڈرگ ایڈکشن از کازڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹر، نشے کی لت کی وجہ ماحولیاتی عناصر بنتے ہیں۔ فیو امپورٹنٹ انوائرمنٹل فیکٹرز، چند اہم ماحولیاتی عناصر دیٹ میں کاز جو وجہ بن سکتے ہیں ڈرگ ایڈکشن نشے کی لت کی، آر بیڈ پیئر انفلوئنس، برے دوستوں کی صحبت ہے، پیئر یا پیر جس کو ہم پڑھتے ہیں دوست، انفلوئنس اثر، صحبت، ایفیکٹ امپیکٹ، اینڈ ٹربلڈ اور پریشان کن، ٹربل ڈسٹربنگ ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ، گھریلو پس منظر ہے، ڈومیسٹک گھریلو بیک گراؤنڈ پس منظر، حالات، سٹنگ انوائرمنٹ، کنڈیشنز۔ وہ کہتا ہے کہ جو آپ کو نشے کی لت لگتی ہے یا تو اس کی وجہ آپ کے برے دوست ہو سکتے ہیں، آپ ایسے دوستوں میں بیٹھتے ہیں جو نشہ کرتے ہیں یا جو اس قسم کا کام کرتے ہیں، یا وہ لوگ جو ڈرگ ڈیلر ہوتے ہیں وہ اپنی ڈرگس کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ نشے کی لت میں مبتلا کر سکتے ہیں، یا اس کی دوسری وجہ آپ کے گھر کے اندر جو ہے وہ پریشان کن پس منظر ہے جو آپ کو سکون کی حالت میں نہیں رہنے دیتا اور آپ سکون تلاش کرنے کے لیے نشے کی لت کا سہارا لیتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ چند اہم ماحولیاتی عناصر جو نشے کی لت کی وجہ بنتے ہیں وہ برے دوستوں کا اثر ہے اور پریشان کن گھریلو پس منظر ہے۔ نشے کی لت، چند اہم عناصر جو نشے کی لت کی وجہ بن سکتے ہیں وہ برے دوستوں کی صحبت اور پریشان کن گھریلو پس منظر ہے۔ وین ینگ پیپل ریمین ایٹ بیڈ کمپنی، جب نوجوان برے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، اینڈ ڈو ایکسپیریمنٹس اور تجربات کرتے ہیں، ان دی نیم آف ایڈونچر، مہم جوئی کے طور پر، ایڈونچر شوق کے طور پر کہہ لیں، مہم جوئی، فیٹ، پرفارمنس، ایکشن، کہ جسٹ ٹو میک چل، انجوائے کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ ہم سگریٹ پی لیتے ہیں، وہ ایک دفعہ پیتے ہیں، دو دفعہ پیتے ہیں، اس کے بعد وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ جب نوجوان برے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں اور مہم جوئی کے طور پر، شوق کے طور پر تجربات کرتے ہیں، کبھی سگریٹ پی لی، کبھی گٹکا کھا لیا، شوق میں، دے میں فال اپری، تو وہ شکار ہو سکتے ہیں، پری شکار، دے میں فال اپری، وہ بیکم وکٹم، شکار ہو سکتے ہیں، پری وکٹم کو کہتے ہیں ٹو ایڈکشن، نشے کی لت کا۔ جب نوجوان برے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں اور مہم جوئی کے نام پر تجربات کرتے ہیں وہ نشے کی لت کا شکار ہو سکتے ہیں۔ دا پیپل ہو آر ڈسسیٹسفائیڈ، وہ لوگ جو غیر مطمئن ہوتے ہیں، مطمئن نہیں ہوتے ہیں، ڈسکنٹینٹڈ اور ناخوش ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے، ود دیئر لائفز، اپنی زندگیوں سے، میں آلسو ریزورٹ، سہارا لیتے ہیں، ریزورٹ سہارا لینا، ٹو ڈرگ ایڈکشن، نشے کی لت کا، ان آرڈر ٹو کی خاطر، سیکھ تلاش کرنے کی، این اسکیپ فرار فرام دا رسپانسبلٹیز آف لائف، زندگی کی ذمہ داریوں سے۔ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے معاملات سے خوش نہیں ہوتے، اپنے گھر والوں سے خوش نہیں ہوتے، تو وہ سوچتے ہیں کہ گھر والوں سے جب میں خوش نہیں ہوں، مطمئن نہیں ہوں ان کے رویے سے، تو میں ان کو فائدہ کیوں پہنچاؤں، تو وہ اپنی زندگی کی جو ذمہ داری ہیں گھر والوں کی کفالت سے جان چھڑوانے کے لیے نشے کی لت کا سہارا لیتے ہیں کہ نہ میں ہوش میں ہوں گا اور نہ یہ لوگ مجھ سے جو ہے وہ کسی قسم کی امید رکھیں گے۔ تو کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے غیر مطمئن اور خوش نہیں ہوتے، وہ بھی زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے، اسکیپ، فرار حاصل کرنا، نشے کی لت کا سہارا لیتے ہیں۔ وہ لوگ جو اپنی زندگیوں سے ناخوش اور مطمئن نہیں ہوتے، وہ زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے نشے کی لت کا سہارا لے سکتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دو پیراگرافس ہم نے پڑھے ہیں، اس کے دو کوشچنز بھی آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں، ان کو بھی آپ نے لکھنا ہے، اس سے ریلیٹڈ سنونم اور کوشچنز آنسرز اور ٹرانسلیشن آپ نے لکھنی ہے، یاد کرنی ہے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔